امام علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک کتاب ہے میرے مولا کی، امام زین العابدین کی، جس کا نام ہے رسالہ حقوق۔ لوگوں نے ہمیشہ حقوق پہ کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے حقوق الناس پہ کتاب لکھی، کسی نے حقوق العباد پہ کتاب لکھی۔ حقوق العباد ہیں بندوں کے حق، حقوق الناس ہیں لوگوں کے حق۔ میری گفتگو پہ گھبرا تو نہیں، پریشان تو نہیں ہو رہا؟ لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق، ان پہ بہت سی آپ کو کتابیں نظر آئیں گی، لیکن میرے چوتھے امام نے جو کتاب مرتب فرمائی رسالہ حقوق، اس میں صرف بندوں کے اور اللہ کے حق نہیں بیان کیے، بلکہ انسان کے پورے جسم کے حقوق لکھے کہ ہاتھ کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، پاؤں کا حق کیا ہے۔ اگر بیدار ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، چوتھے امام نے جو رسالہ حقوق لکھا اپنے ماننے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ یقیناً تم ید اللہ کے ماننے والے ہو، لیکن ہاتھ کے حق کو سمجھو گے تو پھر ید اللہ سمجھ میں آئے گا، آنکھ کے حق کو سمجھو گے تو پھر عین اللہ سمجھ میں آئے گا، زبان کے حق کو سمجھو گے تو پھر لسان اللہ سمجھ میں آئے گا، پاؤں کے حق کو سمجھو گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کا، جسم کے ایک ایک عضو کا حق ارشاد فرمایا۔ اور کسی نے پوچھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جو آپ نے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے اس 5-6 فٹ کے حقوق کو نہیں سمجھ سکا وہ اللہ کے حق کو کیا سمجھے گا؟ درود پڑھے امام کی ذات۔ اور اس وجہ سے ہی ولایت کا مطلب بھی کیا ہے، چاہے ولایت علی ہو، ولایت امام حسین ہو، یا ولایت زین العابدین ہو، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اقتدار، حکومت۔ یعنی اگر امام جدھر چاہیں، اگر آپ کی آنکھ ادھر دیکھ رہی ہے تو پھر ولایت سجاد کے ماننے والے ہیں۔ آپ کا کان وہ سنے جو آپ کا چوتھا امام چاہتا ہے، آپ کی آنکھ ادھر دیکھے جدھر زین العابدین چاہتے ہیں، آپ کا ہاتھ ادھر مدد کے لیے بڑھے جہاں پہ چوتھا امام چاہتا ہے۔ تو جب ایسے آپ کے اعضاء و جوارح کام کریں گے پھر جنت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، جنت خود تمہاری مشتاق نظر آئے۔ اور دوسری کتاب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو آپ کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، توجہ ہے۔ اور صرف اس کتاب کے یہ 2 نام نہیں ہیں، صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ، بلکہ اس کتاب کا ایک نام زبور آل محمد بھی ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیا نام ہے صحیفہ سجادیہ؟ زبور آل محمد۔ آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ایسے ہی ہے، توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن نازل ہوا ہمارے نبی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ پہلی 3 کتابیں منسوخ، قرآن قیامت تک کے لیے۔ پھر اگر متوجہ اور آپ کی قوت سماعت میرے ساتھ سفر کر رہی ہے تو مجھے جملہ کہنے کا حق دو گے۔ بہت مقام ہے آسمانی کتابوں کا، توریت کا بہت بڑا مقام، انجیل کا بہت بڑا مقام، ان سب کتابوں کی جو سردار کتاب قرآن کا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، بہت کتاب۔ لیکن زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی آسمانی کتاب جو ایک نبی پر نازل ہوئی، وہ فقط اس وقت تک نازل رہی جب تک حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور حضرت داؤد کے بعد جب توریت نازل ہوئی تو زبور جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ توجہ، ایمان رکھنا واجب ہے، عمل کرنا توریت پہ کام۔
اور جب توریت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے تک توریت رہی، جب انجیل آ گئی تو اس وقت توریت بھی منسوخ۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق دو گے، یعنی زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص مقام کے لیے جو کتاب نازل ہو، اس کو زبور داؤد کہتے ہیں، اور جو قیامت تک کے لیے باقی رہے قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اس کو زبور آل محمد امام سجاد کی کتاب صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ دیکھو ہر دور میں جس طرح اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے معجزات ایسے فرمائے کہ عصا کو پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔ اور یہ جملہ اگر آ گیا تو اب کہتا چلوں، جب فرعون ملعون نے جادوگروں کو بلایا نا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو آئے، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا۔ میں اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں، رسیوں کو پھینکا، تو جب رسیوں کو پھینکا تو وہ سام بن گئے۔ اب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اژدہا کو پھینکا، جب آئے انہوں نے عصا کو پھینکا، اژدہا بن گیا۔ اب اژدہا بنا تو وہ ڈرے، لیکن فوراً جناب موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو جو رسی سے سانپ تھے ان کو کھایا اور نگل لیا، اور پھر جیسے پہلے عصا تھا ویسے ہی بن گیا۔ اب یہ ہونا تھا تو فوراً سارے کے سارے وہ جادوگر، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کہتے ہیں کہ آمن تو ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب یہ ایمان کیوں لائے؟ حالانکہ یہ تنخواہ دار فرعون کے ہیں، کرایہ دار فرعون کے ہیں، بیت المال سے خرچہ فرعون سے لیتے ہیں، دسترخوان فرعون کے پہ پل رہے ہیں، بلانے والا فرعون تھا، لیکن ادھر جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا، اژدہا بن کے رسیوں کو کھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ خود تھے جادوگر اور سمجھتے تھے کہ جادو سے جیسے رسیوں سے سانپ بنتا ہے وہ تو بن سکتا ہے، اگر یہ جادوگر ہوتا تو اس کے عصا سے اژدہا بننے کی حد تک تو جادو کا اثر تھا، لیکن ہماری رسیوں کے بنے سانپوں کو کھا لینا اور پھر ویسے ہی یہ اس کا عصا بن جانا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ توجہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہارون پر بھی لاتے ہیں۔ کیوں؟ اب سمجھیے گا کہ لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ رافی اور فلاں ہیں۔ اس وجہ سے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا وسیع تھے حضرت ہارون، اور جو ایمان لا رہے تھے اپنے وقت کے نبی کا بھی کلمہ پڑھ رہے تھے اور نبی کے وسیع کا بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، اور رسول نے فرمایا کہ اے علی تیری مثال میرے ساتھ وہ ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ اسی وجہ سے ہم جب محمد کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو ساتھ ہی کلمے میں علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے کلمہ دکھاؤ، ارے بھائی آؤ نا، ان جادوگروں کا کلمہ قرآن میں ہے نا کہ انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پہ ایمان لاتے ہیں، تو گویا نبی پر بھی ایمان لائے، نبی کے وسیع پر بھی لائے۔ تو اب یہاں پہ پہنچ کر کیوں کہ معجزہ کیا تھا اس دور میں، یعنی جادوگروں کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اس وقت طب کا دور تھا، مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور جو کچھ وہ گھر کھا کے آتے اس کی بھی خبریں دے دیتے۔ اور ہمارے نبی کا دور زبان دانی کا دور تھا، شعر و شاعری کا دور تھا، عرب اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے،
خداوند متعال نے قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین فاتوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا کہ اللہ خالق نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں ہوں، تو جن الفاظ الف با تا سا سے تم یہ حروف اور شاعری کرتے ہو ان ہی حروف سے یہ قرآن بھی بنا ہے، تو پھر اس کی مثل تم ایک آیت لے کر آؤ۔ پہلے کہا فاتوا بصورت من مثلہ، ایک صورت لے کر آؤ، پھر کہا صورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لے کر آؤ، اور اکیلے نہ آؤ، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اللہ کے علاوہ جن پر تمہارا ایمان ہے بے شک ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ توجہ ہے؟ تو اس کی مثال ایک آیت لے کر آؤ، نہیں لا سکے تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہمارے نبی کا قرآن۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگر تھے، ان کا وہ معجزہ، حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا دور تھا، ان کا معجزہ، ہمارے نبی کا قرآن معجزہ۔ اب دیکھیے گا یہ معجزہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا تبلیغ انداز ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا جب کربلا کے واقعہ سے اور شام کی قید سے باہر واپس آئے میرے چوتھے امام، انہوں نے اپنے تبلیغ کا انداز ہی بدل دیا۔ مولا علی علیہ السلام، کیونکہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے مقنن دین، دین بنانا ہے اللہ کا کام۔ نبی ہوتا ہے مبلغ دین، اللہ کے بنائے ہوئے دین کو پہنچانا ہوتا ہے نبی کا کام۔ امام ہوتا ہے محافظ دین۔ چاہے امیر کائنات نے بھی اسلام کی محافظت کی، امام حسن علیہ السلام نے بھی ایمان کی، اپنے دین کی محافظت کی۔ اب لوگ کہتے ہیں انہوں نے صلح کر لی اور انہوں نے جنگ کی، پتہ ہی نہیں ہے امام کا کام ہے حفاظت دین کرنا۔ انہوں نے وہاں پر اپنی شرائط منوا کر نانے کے دین کی حفاظت کی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر کے قربانی دے کر دین کی محافظت کی۔ اب امام سجاد کیا کر رہے ہیں؟ بات موضوع کی ذہن میں رکھیے، اس لیے کتنی طاقت ہے سید الساجدین میں کہ یزید جیسا فاسق و فاجر جب تخت کے اوپر بیٹھا تو جرت تو اس کو ہوئی نا کہ جوانان جنت کے سردار حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ غور ہے یا نہیں؟ امام سے اس نے مطالبہ تو کر دیا نا بیعت کا، وہ الگ بات ہے کہ امام علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور انکار تو کیا لیکن امام آزاد بھی تھے۔ امام حسین کربلا وہاں پہ مدینہ میں آزاد تھے، جوانان جنت کے سردار تھے نبی پر، لیکن اس ملاؤن نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ لیکن دیکھیں سید الساجدین کے یا کہتے امام کی سیرت کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، 1 سال تک اسی یزید ملعون کی قید میں میرا امام رہا، لیکن یزید کو جرت نہیں ہوئی کہ سجاد سے بیعت کا مطالبہ کر سکے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جرت نہیں ہوئی کہ میرے امام سے بیعت کا مطالبہ کر سکے۔ تو پھر جملہ کہنے کا حق دو گے؟ امام نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کے محلات کو مسمار کر کے حسینیت کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ سنو میں قید میں مجبور نہیں ہوں، بلکہ میں ہوں اللہ کے دین کا محافظ، میں کڑیوں میں رہ کر بھی اللہ کے دین کی حفاظت کرتا رہا۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات، پانی دینا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اس دور میں میرے امام نے یہ صحیفہ سجا دیا، تبلیغ کا انداز بدلا، یعنی کسی مقام پر غلام کے حق کو بیان کر رہے ہیں، کسی مقام پر بیمار کے لیے شفا کے لیے دعائیں تلقی، یعنی امام نے دعاؤں کے ذریعہ سے ایسی تبلیغ۔ اور میں گزارش کروں گا، التماس کروں گا، اتنا وقت مختلف کاموں کو دیتے ہو، اپنے بزنس کو دیتے ہو، کاروبار کو دیتے ہو، لیکن کم از کم ہر شیعہ اس کے گھر میں
ترجمے والا قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ ضرور ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس لیے عربی ہماری زبان نہیں ہے، پتہ چلے اللہ کہہ کیا رہا ہے، اور ہم عزاداری یہ مناتے ہیں، یقیناً ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ کو پڑھو، کم از کم ایک دعا شروع کرو، اس کی 2 لائنیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، سال میں ختم ہو جائے گا۔ کم از کم پتہ تو چلے گا نا، اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ شاید اگر یہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا طریقہ نہ ہوتا تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا، اور ہے یا نہیں؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مدینے کی گلی سے آدھی رات کے وقت گزر رہے، درود پڑھیے مولا کی ذات پر۔ سیرت کیا ہے امام کی؟ پشت کے اوپر کچھ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں، بازار میں، آگے سے مولا کا ایک ماننے والا مل گیا، عرض کرتا ہے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہتا ہے مولا یہ بوجھ مجھے دے دے، وزن ہے میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے کہ نہیں آپ یہ نہ اٹھائیے گا، میرا سفر طویل ہے، طولانی سفر ہے۔ چلا گیا، انہوں نے کہا کہ مولا کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، میں نے تو گزارش کی، امام نہیں مان رہے۔ چلا گیا، چند دنوں کے بعد امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آیا۔ جب آیا تو مولا کو سلام کرنے کے بعد پوچھتا ہے مولا آپ کب سفر سے واپس آئے؟ توجہ چاہوں گا، کب سفر سے واپس آئے؟ مولا یہ نہیں ہے کہ مولا نعوذ باللہ بھول گئے تھے ہم تک بات پہنچانے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کون سا سفر؟ مولا وہ فلاں شب آپ جا رہے تھے، آپ نے کندھے پہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا پشت پہ، تو میں نے کہا کہ بوجھ آپ فرما رہے تھے میں سفر پہ۔ سنیے گا جو چوتھے امام کی مجلس میں تشریف لائے، امام فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اے مومن، وہ کوئی دنیاوی سفر نہیں تھا، وہ آخرت کا سفر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ آخرت کا سفر تھا۔ پوچھتے مولا وہ آخرت کا سفر، تو آخرت کے سفر کے لیے آپ نے کندھوں پہ اور پشت پہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں دراصل میری پشت کے اوپر جو وزن تھا وہ کوئی دنیاوی وزن نہیں تھا، وہ مدینے کے یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کا حق اور راشن تھا جو ان کے گھر میں پہنچا رہا تھا، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات کو سو جاؤں اور پتہ نہیں ہے کہ صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں اور میرے اوپر کسی بیوہ اور یتیم کا حق باقی نہ رہ جائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ نہیں ہے کہ امام کو پتہ تھا، ہم تک بات پہنچانے کے لیے یہ کہا تاکہ ہمارے ماننے والوں کو پتہ چل جائے۔ اسی وجہ سے کسی نے امام سے کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا گیا، معصوم نے اس سے پوچھا کہ ویسے تو جناب بہلول کے بارے میں بھی یہ واقعہ ہے کہ جنید بغدادی، یہ بات امام کی ذہن میں رکھیے گا، جنید بغدادی بہت بڑا عالم تھا، جناب بہلول بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنی ذرا سادہ کے آل محمد کی درسگاہ میں مجھے بھی کچھ درس دے گا۔ توجہ چاہوں گا، مولا کا شیعہ ہوتا کیسے ہے، چوتھے امام کا ذکر ہے۔ جناب بہلول کہتے ہیں ہاں دیتا ہوں، لیکن کسی بھی درسگاہ میں داخلے کے لیے کچھ انٹرویو اور شرائط ہوتی ہے، اور ہے جو نوجوان بیٹھے توجہ چاہوں گا۔ کہا جی بتاؤ، کہا جی ایک سوال کروں گا، اگر تو اس کا جواب دے دیتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ جناب بہلول کہتے ہیں، انہوں نے کہا جنید نے جی پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ امام ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتا انسان کو بولنا کتنا چاہیے۔ توجہ ہے، سوال تو بڑا سادہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کتنا بولنا ہے، جی کتنا بولنا چاہیے؟ سلامت رہا، 2-4 مومنین کہہ رہے ہیں تھوڑا بولنا چاہیے، اور یہی جواب جنید بغدادی نے بھی دیا تھا کہ یہ کون سی بات ہے، انسان کو تھوڑا بولنا چاہیے۔ توجہ ہے، جناب بہلول کہتے ہیں جا، کہتا ہے کہ میں نے جعفر صادق کا درس سیکھ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اتنا بھی کہ انسان کو بولنا کتنا چاہیے۔ کہتا ہے بات تو بڑی میں نے کی ہے، لیکن یہ کچھ عرصہ گزرا پھر آیا،
کہا جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس کچھ بیٹھنے تھے علم حاصل کرنا. مولا فرماتے اس وقت بھی سوال کیا تھا جناب بالول کا تھے, آج پھر بتا ایک سوال. کہا جی پوچھو. کہا مجھے بتا کہ انسان کو کھانا کتنا چاہیے. اس نے پھر کہا جی انسان کو تھوڑا کھانا چاہیے, زیادہ نہیں کھانا چاہیے, اس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جا تجھے نہ پتہ ہی نہیں ہے, نہ یہ پتہ ہے بولنا کتنا ہے, نہ پتہ ہے کھانا کتنا ہے. کچھ عرصہ یہ میں 15 منٹ کی گفتگو 1 منٹ میں آپ کو اس کا نتیجہ دے رہا ہوں. پھر وہ آیا, انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بھی کہا ہے, تو اب اگر آپ نے مجھے نہ اپنے پاس بٹھایا تو میں قیامت کے دن شکایت بھی کروں. انہوں نے کہا شکایت تو قیامت کے دن تو تب کرے گا نا کہ باقی ساری کام اللہ کے تو مان رہا ہے. غور ہے یا نہیں؟ جس امام کے بارے میں کہتا ہے اس امام کی پہلے اطاعت کر رہا ہے تو پھر شکایت تو کرے گا نا. لیکن آج پھر ایک سوال تیرے سے کرتا ہوں. کہتا ہے پوچھو کیا. وہ کہتا ہے مجھے بتا انسان کو سونا کتنا چاہیے. اس نے پھر کہا یہ کون سی بات ہے, انسان کو کم سونا چاہیے, زیادہ نہیں سونا چاہیے. وہ کہتے ہیں چاہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے, نہ پتہ ہے کہ سونا کتنا ہے, نہ پتہ ہے بولنا کتنا ہے, نہ پتہ ہے کھانا کتنا ہے, اور لوگوں کا تو آلے بنا پھرتا ہے. اس کے ماننے والے جناب بالول کے گردوں کو پکڑا, انہوں نے کہا اس نے ہمارے امام کی ہمارے بندے کی توہین کر دی. پکڑ کے ہارون رشید کے پاس لے کر گئے. چوتھے امام کی سیرت میں بیان کر رہا ہوں, توجہ چاہوں گا. جب لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس نے توہین کی. انہوں نے کہا توہین کیسے کی. انہوں نے کہا جی اس نے کہا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں, میں نے 3 سوال کیے. اس سے پوچھا کہ بولنا کتنا ہے, اس نے کہا کم. کھانا کتنا, اس نے کم. سونا کتنا, اس نے کم. اس نے جتنے وہاں پہ درباری ملا بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی جواب تو ٹھیک ہی ہے, توجہ چاہوں گا. جناب اول کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا یہ ایک جاہل ہے, تم تو سارے ہی جاہل ہو. اور ہے یا نہیں, تم تو سارے ہی جاہل ہو. انہوں نے کہا دیکھا. ہارون رشید کہتے ہیں اب اس نے ہم سب کی توہین کر دی. ہارون رشید کہتا ہے یار پریشان ہو اسی سے پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا تو بتا. جواب تو یہی ہے کہ انسان کو کم کھانا چاہیے, کم سونا چاہیے, کم بولنا چاہیے. تو کہہ رہا ہے نہیں تو پھر تو بتا. جناب بالول کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے یہ نہیں ہے کہ کم یا زیادہ, بولنے سے پہلے دیکھنا چاہیے بول رہا ہوں یہ حق ہے یا باطل. توجہ ہے یا نہیں؟ جو بول رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ. اگر سچ اور حق ہے تو جتنا چاہو بولو, اگر جھوٹ اور باطل ہے تو ایک لفظ کہنا بھی گناہ ہے. توجہ ہے. دوسرا اس نے کہا, میں نے پوچھا کھانا کتنا چاہیے. اس نے کہا کہ کم کھانا چاہیے. کھانے کی بات نہیں ہے کم یا زیادہ, کھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام. اگر حلال ہے تو بے شک کھاؤ, حرام ہے تو ایک لقمہ بھی جائز نہیں. اور سونے سے پہلے اس نے کہا کم سونا چاہیے. یہ دیکھو سونے سے پہلے کہ جس کا میرے اوپر حق ہے میں نے ادا کر دیا یا نہیں. اگر حق ادا کر دیا ہے تو جی بھر کے سوئیں, اگر نہیں ادا کیا تو پھر ایک لمحہ بھی سونا جائز نہیں. پتہ نہیں ہے بیدار ہو کے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. یہی بات میرے چوتھے امام سے جب اس نے پوچھی نا, امام نے فرمایا میں کوئی دنیا کا سفر نہیں کر رہا تھا, آخرت کا سفر تھا. میری پشت کے اوپر مدینہ کے یتیموں اور بیواؤں کا حق تھا. سونے سے پہلے ادا کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو پتہ نہیں صبح سجاد اٹھے یا نہ اٹھے. غور ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین, جب ہم چوتھے امام کے ایام مناتے ہیں تو امام کی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور اس امام کی سیرت کا ایک بلکہ ظالم کے سامنے کس طرح زندگی گزارنی ہے, بلکہ یہاں تک انشاءاللہ کل اسی امام کے متعلق گفتگو ہوگی. امام علیہ السلام ہر جب واپس آئے نا میرے مولا شام سے واپس آئے مدینہ میں, امام علیہ السلام ہر وقت گریہ کرتے تھے. ہم بھی تو گریہ کرتے ہیں نا. تاریخ انسانیت میں کتاب کا نام ہے انوار خمسہ مقتل کتاب, جہاں سے لے کے میں یہ پڑھ رہا ہوں روایت. ویسے تو بہت رونے والے ہیں لیکن 5 بڑے رونے والوں کا ذکر کیا ہے صاحب انوار خمسہ نے, کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 5 بڑے رونے والوں. سب سے پہلے جناب آدم, جن کے بارے میں 40 سال تک
روتے رہے۔ اس کے بعد دوسرے رونے والے جن کے بارے میں ذکر ہے جناب یعقوب، یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور تیسرے خود جناب یوسف، اور چوتھے رونے والی وہ معصومہ ہے کہ ادھر سے کوئی 40 سال رویا، کوئی 35 سال رویا، کوئی 10 سال رویا، لیکن یہ وہ بی بی ہے جو بابا کے دنیا سے جانے کے بعد 75 یا 90 دن زندہ رہی، اور اتنا روئی کہ اپنے مرثیے میں کہا صبت علیہ مصائب لو انا سرنا لیالیا، بابا تیرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں، دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور کس انداز سے زہرا روتی ہوں گی کہ مدینے والے چل کر علی کے دروازے پر آئے، کہا کہ محمد کی بیٹی کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، رونے کے لیے کوئی وقت معین کرے، اس لیے کہ وہ روتی ہیں تو ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اور چوتھا رونے والا، پانچواں رونے والا، تیرا اور میرا چوتھا امام سید سجاد۔ ہاں، اگر جناب آدم روئے پانی روئے، یعقوب روئے پانی روئے، جناب یوسف روئے پانی روئے، صدیقۃ الکبریٰ روئی بابا کو پانی روئی، لیکن سجاد جتنا زندہ رہا عزادار و خون رویا۔ روایت کے جملے ہیں کہ کوئی مسافر مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، یا پرنالے کے نیچے سے پانی ملا ہوا خون کو نیچے گزرا، اس نے دیکھا، کہتے ہیں مدینے کے کیسے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، اس میرے تو کپڑے نجس ہو گئے، شاید یہ چھت کے اوپر جانور سیوا کرتے ہیں۔ اس کے قریب سے کوئی مومن گزر رہا تھا، کندھا پکڑ کے کہتا ہے ایسے نہ کہے، کپڑے تیرے نجس نہیں ہوئے، کپڑے تیرے پاک ہیں، یہ چھت پہ کوئی جانور سیوا نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے جنازہ اسما جہاں پہ چھت کے اوپر بیٹھ کر سید الشہداء امام حسین کا وہ بیٹا جس نے اپنے سامنے بابا کے جسم کے گردن پہ اوپر ضربیں چلتی دیکھی تھی، وہ سید سجاد خون رو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک شخص میرے چوتھے امام کے پاس آیا کربلا میں، کہتے مولا ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں، ایسے کرو کہ کسی وقت تھوڑا بازار میں چلا جایا کرو تاکہ آپ کا دل بہل جائے۔ دوسرے نے کہا کہ کسی وقت تھوڑا دریا کے کنارے پہ چلا جاؤ۔ تیرے اور میرے چوتھے امام کے آنسو بڑھ گئے، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب سے میرے عسکر 2 دریاؤں کا پیاسا چلا گیا، میری بہن سکینہ کو تماچے لگتے رہے، اب میں دریاؤں پہ نہیں جاتا، اور جن بازاروں میں میری پھوپھیاں اور میں چادریں مانگتی رہی، اب سجاد کا بازار شام کے بعد بازاروں سے دل اٹھ گیا ہے۔ بس عزادارو، ایک دن سید سجاد اتنا رو رہے تھے، یا جناب شریکت الحسین جناب زینب کہتی ہیں بیٹا ہر وقت روتا رہتا ہے، کہا اماں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھی کہا اور ہر مقام پہ آپ مجھے چپ ہی کرواتی رہی، آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کتنی مصیبتیں سنی۔ جناب زینب بھی سنتی تھی لیکن چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے بھائیا کا بھی گریہ کروں۔ عزادارو کہتی ہیں جناب زینب ہاں سجاد بتا، کہا اماں آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی میں تو چھوٹا ہی تھا، یا دادا علی کا گھر سے جنازہ اٹھا، دادا علی کا جنازہ اٹھا تھا، پھوپھی آپ بھی رو رہی تھی، میری پھوپھی ام کلثوم بھی رو رہی تھی، لیکن سب نے کہا کہ ابھی صبر کرنا ہے۔ اماں آپ کو وقت یاد ہے کہ جب میرے چاچا حسن کے جنازے کے اوپر تیر لگے، جنازے پہ تیروں کا لگنا تھا، میں نے کہا تھا اماں مجھے آگے بڑھنے دو، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں دین بہت عزیز ہے۔ 28 رجب کو جب ہم مدینہ چھوڑ رہے
تھے۔ اما ہر کوئی آپ کو سوار کرنا چاہتا تھا، میرا بھیا اکبر آگے بڑھا، انہوں نے کہا میں سوار کرواؤں، آپ نے کہا تیرے سے سوار نہیں ہوگی۔ میرا چچا عباس آگے بڑھا تھا، کہا میں سوار کرواؤں، آپ نے کہا تھا میں سوار نہیں ہوگی۔ جناب قاسم میرا بھیا قاسم بڑھا، کہا اماں میں سوار کرواؤں، پھوپھی آپ نے کہا تھا تیرے سے سوار نہیں ہوگی۔ اور رونے والے عزادارو، سجاد کہتے ہیں مجھے وقت یاد ہے، خود میرا بابا حسین بڑا تھا اور آپ نے کہا تھا اگر امام بن کے حکم دیتا ہے تو مجال نہیں، بھائی بن کے کہتے ہیں تو آج زینب تیرے سے سوار نہیں ہوگی۔ اور میرے بابا نے پوچھا تھا بہن پھر کون سوار کروائے؟ آپ نے کہا تھا آج مدینہ سے مجھے وہ سوار کروائے جو کل کربلا سے سوار کروائے گا۔ سجاد آگے بڑھے، کہا اماں میں سوار کرواتا ہوں، اور اگر میرے ہاتھ پابند نہ ہوئے اور 11 محرم کو جب زیور مل چکے، جناب زینب کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، دائیں بائیں دیکھ کر جب سجاد کی طرف دیکھا، سید سجاد کہتے ہیں اماں معاف کرنا، تیرا سجاد مجبور ہے آج سوار نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔ ماتم ہے، یہ دعا کرنا اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم محمود بحق محمد وعلا بحق علی، فاطر السماوات بحق فاطمہ ومحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ یا رب العالمین محمد و آل محمد کے واسطے ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما۔ ہمارا جتنے بھی یہ مومنین و مومنات اپنے جائز شرعی حاجات لے کر یہاں سے کوئی خالی دانہ نہ جائے، تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عالی عطا فرما، جنہیں روزگار کاروبار دی اس میں جو پریشانیاں ہیں سید الساجدین کی صدقہ میں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مقروض ہیں اپنے خزانہ غیب سے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقہ میں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے اپنے خزانہ غیب سے قرض ادا فرما۔ آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات حاضرین و غائبین میں سے دعاؤں کے لیے کہہ چکے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہنا چاہتے تو علیم بذات صدور، ان تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ مذہب حقہ کا بول بالا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، موالیان حیدر کرزداران امام حسین کی محافظت فرما۔ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں زندہ رہیں تو علی علی کرتے، بروز معاشر اٹھے تو حسین حسین کرتے، بروز معاشر ہاتھ ہم گناہگاروں کا ہو، دامن آل محمد کا ہو۔ جتنے مومنین و مومنات نے اس بارگاہ کی تعمیر میں دامِ در میں قدم سخن صلیہ جو دنیا سے جا چکے ان کے درجات بلند فرما، جو بقیر زندہ و سلامت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بھی امور خیر انجام دے رہے ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ پوری فرما۔ آل محمد کی سیرت کو اپنانے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء اعلام مراجع اسلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ہمارے وارث کی حجت دورہ مخیت اللہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دنیا میں امام علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے قوم کے بچوں کو سیرت علی اصغر، نوجوانوں کو سیرت علی اکبر، بوڑھوں کو سیرت حبری مظاہر، مستورات کو سیرت جناب سیدہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد کے واسطے ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم اجعلنا من زوار الحسین علیہ السلام، اللہم اجعلنا من انصار الحسین علیہ السلام، اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام، اللہم ثبتنا علی ولایت علی ابن ابی طالب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔